السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ساس مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑتی تھی اور میرا شوہر عثمان اپنی ماں کے آگے ایک لفظ نہ بولتا۔ ساس مجھے منحوس کہتی کیونکہ شادی کے فوراً بعد اس کا بڑا بیٹا میرا جیٹھ ایک حادثے میں مر گیا تھا۔ ایک دن صفائی کرتے ہوئے مجھے ساس کا پرانا صندوق ملا۔ اس میں ایک چھوٹی سی شیشی اور ایک خط تھا۔ خط پڑھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ میرے جیٹھ حادثے میں نہیں مرے تھے، بلکہ اسے میری ساس نے خود۔ اس حویلی کی دیوار برف سے زیادہ سرد تھی اور مجھے لگتا تھا کہ جیسے یہ سردی میری ہڈیوں کے اندر تک اتر گئی ہو۔ 6 مہینے ہو گئے تھے مگر مجھے عثمان کی دلہن بنے ہوئے یہاں آئے ہوئے، مگر آج تک کوئی اپنائیت، کوئی گرمی مجھے محسوس نہ ہوئی۔ میرا شوہر عثمان جو محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھتا تھا، مگر اپنی ماں آمنہ بیگم کے سامنے اس کی یہ محبت گونگی ہو جاتی تھی۔ اس کی زبان پر قفل پڑ جاتے تھے اور وہ ایک لفظ نہ بولتا تھا، اور میری زندگی اس گھٹن زدہ ماحول میں سسک رہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں اس گھر میں آئی تھی، کتنے ارمان تھے، کتنے خواب تھے عثمان کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کے، کتنی خوش تھی میں۔ شادی کے بعد چند دن تو جیسے تیسے گزر گئے۔ ایک عجیب سی خاموشی تھی اس گھر میں، مگر میں نے سوچا شاید نئے لوگوں میں وقت لگے گا۔ پھر وہ دن آیا جس نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ میری شادی کو ابھی ایک ہفتہ بھی نہ تھا ہوا کہ ایک صبح حویلی میں ایک قیامت خیز چیخ بلند ہوئی تھی۔ یہ آمنہ بیگم کی چیخ تھی۔ ہم سب اس آواز کے سن بھاگے تھے۔ رضوان بھائی کا کمرہ جو 12ویں منزل پر تھا، عثمان نے دروازہ دھکیلا تو اندر سے بند نہیں تھا، اور وہ ہم اندر داخل ہوئے تو میں نے زندگی میں وہ منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ رضوان بھائی اپنے بستر پر پڑے تھے۔ ان کا جسم اکڑا ہوا تھا، آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں، مگر ان میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ عثمان نے انہیں ہلایا، رضوان بھائی، مگر وہ جا چکے تھے۔ ان کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ میں خوف سے وہیں دہلیز پر جم گئی۔ گھر میں کہرام مچ گیا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس نے معائنے کے بعد بتایا کہ موت شاید رات کو سوتے ہی میں ہو گئی تھی۔ وجہ کوئی شدید دل کا دورہ یا سانس کا بند ہو جانا ہو سکتا ہے۔ کوئی کیا کہہ سکتا تھا؟ وہ ایک صحت مند جوان آدمی تھے، مگر موت کا وقت تو لکھا ہوتا ہے۔ بس وہ دن تھا اور آج کا دن۔ اس دن جب سب رو رہے تھے، آمنہ بیگم نے پہلی بار مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، ان میں خون اترا ہوا تھا، اور وہ میری طرف لپکی اور میرے بال نوچ لیے۔ چیخ کر بولی، منحوس، تو کھا گئی میرے بیٹے کو۔ تیرے کالے قدم اس گھر پر پڑے اور میرا چاند جیسا بیٹا مٹی میں مل گیا۔ اس کی سانس تو نے چھین لی۔ ڈائن، میں سکتے میں آ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں، کیا کروں۔ عثمان نے آگے بڑھ کر ماں کو سنبھالا، مگر ان کی زبان نہیں رکی۔ اس دن کے بعد سے میرا نام ہی منحوس پڑ گیا تھا۔ 6 مہینے گزر گئے مگر میرا نام کے ساتھ منحوس کا لفظ جڑ گیا۔ آمنہ بیگم مجھے ثانیہ نہیں کہتی، وہ مجھے وہ نام دیتی جنہیں سوچ کر میری روح کانپ جاتی تھی۔ وہ مجھے قاتل کہتی۔ ہر صبح میری آنکھیں ان کی گالیوں سے کھلتی۔ وہ مجھے نوکروں سے بدتر سمجھتی تھی۔ سارا دن مجھ سے جانوروں کی طرح کام کرواتی اور پھر بھی ان کی زبان بند نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہتی، اس گھر کی ہر چیز پر نحوست پھیلا دی ہے تو نے۔ میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ میں کچن میں روٹی پکا رہی ہوتی تو وہ آ کر کہتی، تیرے ہاتھ کا پکا کھانا زہر ہے، زہر جو میرے ایک بیٹے کو کھا گیا، اب کیا دوسرے کو بھی مارنے کا ارادہ ہے۔ میں روتی سسکتی، مگر میرے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ عثمان آفس چلے جاتے اور میں سارا دن اس جہنم میں اکیلی جلتی۔ وہ مجھے کھانے کو باسی روٹی دیتے، رات کو بچا ہوا سالن میرے آگے پھینک دیتے اور کہتے کہ تیرے لیے یہی بہت ہے، منحوس کہیں گی۔ میں نے کئی بار عثمان سے کہا کہ وہ مجھے اس عذاب سے نجات دلائے، وہ میری ماں سے بات کرے، مگر عثمان بس ایک ہی بات کہتے، ثانیہ صبر کرو، ماں جی صدمے میں ہے۔ وہ رضوان بھائی سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان کا دماغ توازن ٹھیک نہیں ہے، تم ان کی باتوں کا برا مت مانو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، مگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔
ان کا ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور عثمان کی خاموشی میرے دل پر چھریوں کی طرح چلتی تھی۔ مجھے ساس کے طعنوں سے زیادہ اپنے شوہر کی بے بسی پہ، خاموشی پہ مار دیتی تھی۔ وہ رات کو جب کمرے میں آتے تو میرے آنسو پوچھتے، میرے سر پر ہاتھ پھیرتے، مجھ سے محبت بھری باتیں کرتے، مگر جیسے ہی صبح ہوتی اور آمنہ بیگم کی آواز آتی، وہ پھر سے وہی بے جان پتھر کا بت بن جاتے، جو امی اپنے کے سامنے ایک لفظ نہیں بول سکتے تھے۔ مجھے اس کی محبت سے بھی گھن آنے لگی تھی۔ یہ کیسی محبت تھی جو مجھے تحفظ نہیں دے سکتی تھی، جو مجھے میرا مان نہیں دلا سکتی تھی، جو مجھے اس ذلت سے نہیں بچا سکتی تھی۔ اس حویلی میں ایک عجیب سی وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ ہر وقت ایک ماتم کا سما رہتا تھا۔ رضوان بھائی کی موت کے بعد جیسے اس گھر کی خوشیاں مر گئی تھیں۔ ان کا کمرہ اس دن سے بند تھا جب سے ان کی میت اٹھائی گئی تھی۔ آمنہ بیگم نے اس پر بڑا سا تالا ڈال دیا تھا۔ وہ کسی کو اس کے کمرے میں پاس بھی نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ کہتی، اس کمرے میں میرے بیٹے کی خوشبو ہے، اس کی یادیں ہیں، میں کسی کو ان یادوں کو میلا نہیں کرنے دوں گی، خاص طور پر اس منحوس کو تو بالکل نہیں۔ وہ خود کبھی کبھی اس کمرے کو کھولتی، اندر جاتی اور گھنٹوں وہیں رہتی۔ مجھے کبھی کبھار رات کو اس بند کمرے سے عجیب سی آوازیں آتی، جیسے کوئی سسکیاں لے رہا ہو یا جیسے کوئی کچھ گھسیٹ رہا ہو۔ میں نے ایک بار عثمان سے اس بات کا ذکر کیا تو اس نے مجھے بری طرح ڈانٹ دیا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہم کرتی ہو، ایسا کیوں کچھ ہوگا؟ ماں جی وہاں بھائی کی چیزیں سمیٹتی ہیں تو تم اپنی سوچ ٹھیک رکھو۔ مگر مجھے ڈر لگتا تھا اس گھر سے، اس گھر کے مکینوں سے، اور سب سے زیادہ رضوان بھائی کے اس بند کمرے سے۔ مجھے لگتا تھا کہ اس کمرے میں کوئی راز قید ہے، کوئی ایسا راز، کوئی ایسی بات جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ رضوان بھائی کی موت اتنی سادہ نہیں تھی جتنا سب سمجھتے تھے۔ دل کا دورہ ایک جوان صحت مند آدمی کو یوں اچانک، مگر میں کسی سے کچھ کہتی نہیں تھی۔ میری بات پر یقین کون کرتا؟ میں تو خود اس گھر میں ایک مجرم تھی، ایک منحوس وجود جس کا سایہ بھی برا سمجھا جاتا تھا۔ میں اپنے میکے بھی جا سکتی تھی، لیکن کیونکہ میری ماں کہتی تھی کہ بیٹیوں کا گھر سسرال ہی ہوتا ہے، صبر کرو سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ میں روز جیتی تھی، روز مرتی تھی۔ آمنہ بیگم کا ہر طعنہ مجھے توڑ دیتا تھا۔ عثمان کی خاموشی مجھے بکھیر دیتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ کیا واقعی میں منحوس ہوں؟ کیا واقعی میرے قدم اتنے کالے ہیں کہ آتے ہی میں نے اس گھر کا ایک فرد نکل لیا؟ میں اللہ سے دعائیں مانگتی، رو رو کر فریاد کرتی کہ مجھے اس عذاب سے نکال لے، مگر میری دعائیں بھی شاید آسمان تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ میں اس گھر میں قید بھی تھی، ایک ایسی قیدی جس کے جرم صرف اتنا تھا کہ وہ اس گھر کی بہو بن کر آئی اور اس کے آتے ہی اس گھر کا بیٹا مر گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اس قید کا انجام کیا ہوگا۔ میں ساری زندگی یوں ہی سسک کر گزاروں گی یا کوئی معاوضہ ہوگا، مگر معاوضوں پر میرا یقین اب ختم ہو جاتا تھا۔ اس گھر کی اداسی اور آمنہ بیگم کی نفرت میرے وجود کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی، اور میرا شوہر عثمان یہ سب دیکھ کر بھی انجان بنا ہوا تھا، یا شاید وہ واقعی اتنی بے بسی تھی جتنا وہ نظر آ رہے تھے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل رہے تھے۔ سردیاں آ گئی تھی، حویلی کی دیواریں اور بھی ٹھنڈی ہو گئی تھیں، مگر میری ساس آمنہ بیگم کی دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ ان کا ظلم، ان کا ستم وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اب تو جیسے انہیں رضوان بھائی کی موت کا صدمہ نہیں تھا، بلکہ مجھے اذیت دینے کا ایک نیا بہانہ مل گیا تھا۔ وہ مجھے اب نوکروں والا سلوک بھی نہیں کرتی تھی، وہ مجھ سے جانوروں جیسا برتاؤ کرتی تھی۔ صبح جب میں کچن میں جاتی تو رات کے بچے ہوئے برتنوں کا ڈھیر میرا منتظر ہوتا۔ میں ٹھنڈے یخ پانی میں ہاتھ گیلا کر کے برتن دھوتی، میرے ہاتھ نیلے پڑ جاتے، انگلیاں شل ہو جاتی، مگر ان کا دل نہ پسیجتا۔ گرم گرم چائے کا کپ لیے وہیں کرسی پر بیٹھی مجھے گھورتی رہتی اور کہتی کہ جلدی کر منحوس، تجھے دیکھ کر میرا دل خراب ہو جاتا ہے۔ دوپہر کو وہ خود طرح طرح کے کھانے بنواتی، ملازمہ جو صرف صفائی کے لیے آتی تھی وہ ان کے ساتھ مل کر پکاتی اور خوشبو پورے گھر میں پھیل جاتی۔ جب میں بھوک سے نڈھال ہو کر کچن میں جاتی تو وہ میرے سامنے سارے برتن اٹھا لیتی اور مجھے رات کی باسی روٹی
اور سالن کا ٹھنڈا پیالہ تھما دیتی۔ ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے ہمت کر کے کہا، ماں جی مجھے بھی بھوک لگتی ہے، بس میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ بھپر گئیں۔ کیا کہا تو نے؟ بھوک لگتی ہے؟ تیری بھوک ختم نہیں ہوئی؟ میرا بیٹا کھا کر بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ وہ چیخیں، ان کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ تو اب مجھے کھانا چاہتی ہے، میرے عثمان کو کھانا چاہتی ہے؟ نکل جا یہاں سے، میرے کچن سے۔ اس دن میں سارا دن بھوکی رہی۔ میرے آنسو بھی شاید خشک ہو گئے تھے، مگر اس ظلم سے زیادہ مجھے عثمان کی خاموشی مار دیتی تھی۔ رات کو جب وہ گھر آتے تو میں ان کا انتظار کرتی، میں ان کے سینے پر سر رکھ کر رونا چاہتی، مگر میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ مگر وہ اب بھی مجھ سے کتراتے رہتے تھے۔ وہ دیر سے گھر آتے اور آتے ہی بستر پر گر کر سو جاتے۔ ایک رات میں نے انہیں جھنجھوڑ دیا، عثمان خدا کے لیے کچھ بولے، آپ کی ماں مجھے جینے نہیں دیں گی، وہ مجھے مار ڈالیں گی، آپ دیکھتے ہیں نا وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں۔ آپ پھر بھی خاموش ہیں۔ عثمان نے مجھے خود سے الگ کیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور بولا، ثانیہ میں کیا کروں، وہ میری ماں ہے، وہ صدمے میں ہے۔ رضوان بھائی ان کی جان تھے، ان کے جانے کے بعد وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ تم بس صبر کرو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر کب ٹھیک ہوگا عثمان، کب؟ میں نے چیخ کر پوچھا۔ جب میں مر جاؤں گی، جب میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میری چیخ سن کر شاید آمنہ بیگم جاگ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل آئیں اور ہمارے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ او تو یہ سکھا رہی ہے اسے، اپنے شوہر کو ماں پر آواز اٹھانا سکھا رہی ہے؟ ڈائن، میں نے کہا تھا نا یہ میرے دوسرے بیٹے کو بھی مجھ سے چھین لے گی۔ عثمان نے جلدی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس رات مجھے پہلی بار عثمان کی محبت سے نفرت محسوس ہوئی۔ اس کی خاموشی اب صرف مجبوری نہیں تھی، یہ زہر بن چکی تھی، ایک خاموشی زہر جو میرے رگوں میں اتر آ رہا تھا۔ اس گھر میں مکمل طور پر تنہائی، کوئی مہمان آتا تو آمنہ بیگم مجھے کچن میں بند کر دیتی، یا پھر مجھے سب کے سامنے ایک ملازمہ کی طرح پیش کرتی۔ یہ دیکھو، یہ ہے وہ منحوس جس نے میرے گھر کی روشنی چھین لی۔ ان کے رشتہ دار مجھے طرز بھری نظروں سے دیکھتے، مگر کوئی آمنہ بیگم کے خوف سے ایک لفظ نہ کہتا۔ میں اس حویلی کے کونے میں پڑی ایک بیکار چیز بن گئی تھی، جس کی زندگی یا موت سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرا زیادہ تر وقت اب اس وحشت زدہ گھر کی صفائی میں گزرتا، مگر میری نظریں بار بار رضوان بھائی کے اس بند کمرے کی طرف اٹھ جاتی اور وہ کمرہ مجھے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس کمرے میں صرف یادیں نہیں ہیں، اس میں کوئی چیخ قید ہے، کوئی ایسا سچا جو آمنہ بیگم چھپانا چاہتی ہیں۔ ایک دن صفائی کرتے ہوئے میں اس کمرے کے دروازے کے پاس رکی، مجھے اندر سے آمنہ بیگم کی آواز آئی اور وہ کسی سے بات کر رہی تھی، مگر کمرے میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کان دروازے سے لگا دیے، وہ جو کہہ رہی تھی کہ میری روح کو ہلانے کے لیے کافی تھا۔ میرا پورا وجود سناٹے میں آ گیا، اس گھر میں یہ سازش کی کیسی بو پھیل گئی تھی۔ اب اگلا کون نشانہ تھا؟ کیا آمنہ بیگم وہ تھی جو نظر آتی تھی؟ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی، میں جلدی سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ کمرے میں آ کر دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر میرا دھیان اس سے زیادہ عثمان کی خاموشی پر تھا، جو اب اس ظلم کو برابر کا شریک بن چکے تھے۔ آمنہ بیگم کا ظلم تو ظاہر تھا، مگر عثمان کی خاموشی کا زہر مجھے اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب مزید یہ ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ میں اس گھر کی وحشت کا مقابلہ کروں گی، مگر کیسے یہ میں نہیں جانتی تھی۔ وہ رات میری آنکھوں میں کٹ گئی، آمنہ بیگم کے وہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر گئے۔ تیرا حق صرف عثمان کو ملے گا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ کون سا حق؟ کس کا حق؟ رضوان بھائی کی موت اب مجھے صرف ایک موت نہیں لگ رہی تھی، یہ ایک معمہ تھا، ایک ایسی پہیلی جس کا سرا اس بند کمرے میں تھا، اس کمرے میں جسے آمنہ بیگم نے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا ہوا تھا۔ اب میرا سارا دھیان اس بند کمرے پر مرکوز ہو گیا تھا۔ میں جھاڑو لگاتی تو میرے قدم خود بخود اس راہداری کی طرف اٹھ جاتے،
جہاں رضوان بھائی کا کمرہ تھا، مگر وہاں ہمیشہ آمنہ بیگم موجود ہوتی۔ وہ اس کمرے میں آس پاس منڈلاتی رہتی، جیسے کوئی چیل اپنے شکار پر نظر رکھتی ہے۔ میں نے کئی بار دیکھا وہ گھنٹوں اس دروازے کے پاس کھڑی رہتی، تالے کو گھورتی رہتی، کبھی کبھی اس تالے کو اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کرتی، جیسے یہ کوئی مقدس چیز ہو۔ ان کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی وحشت ہوتی تھی، ایک جنون ہوتا تھا۔ وہ کسی کو اس راہداری میں بلاوجہ آنے میں نہیں دیتی تھی۔ اگر میں صفائی کے لیے وہاں جاتی تو وہ میرے سر پر کھڑی رہتی۔ ان کی نظریں مجھ پہ نہیں ہوتی، اس تالے پہ ہوتی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس کمرے میں رضوان بھائی کی یادوں کے علاوہ بھی کچھ تھا، کچھ ایسا جسے آمنہ بیگم دنیا سے چھپانا چاہتی تھی، مجھ سے، عثمان سے میں نے کئی بار کوشش کی کہ جب وہ گھر پر نہ ہو تو میں اس تالے کو دیکھوں، مگر وہ کبھی گھر سے جاتی ہی نہیں تھی۔ وہ اس حویلی اور اس کمرے سے کسی چونک کی طرح چپکی ہوئی تھی۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، میرے اندر کا خوف اب تجسس میں بدل رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس دروازے کے پیچھے کیا ہے۔ ایک دن میں نے ہمت کی اس راہداری کی صفائی کرنے کی، مگر میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس دروازے کے قریب پہنچی، میں نے صرف تالے کو چھونے کی کوشش کی۔ آمنہ بیگم اپنے کمرے سے بجلی کی طرح کون کر باہر آئی اور مجھ پر چیخ پڑی، خبردار جو اس دروازے کو ہاتھ لگایا، منحوس دور رہ میرے بیٹے کے کمرے سے، تیرا سایہ بھی اس پر نہیں پڑنا چاہیے، میں نے تجھے مار دینا ہے اگر تو دوبارہ یہاں نظر آئی تو۔ میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، ان کی سانسیں پھول رہی تھی جیسے میں واقعی کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ ان کی اس حالت نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا کہ دال میں کچھ ضرور کالا ہے۔ ایک رات میں نے عثمان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تھکا ہارا گھر آیا، میں نے اس کے لیے پانی رکھا، اس کے پاؤں دبائے اور پھر ڈرتے ڈرتے کہا، عثمان ایک بات پوچھوں؟ آپ کی ماں رضوان بھائی کے کمرے میں لے کر کتنی عجیب حرکتیں کرتی ہیں، وہ کسی کو اس کے پاس کیوں نہیں جانے دیتی؟ آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہے؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ عثمان جو آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت نہیں تھی، شدید غصہ تھا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور جھنجھوڑ دیا۔ ثانیہ، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ صبر کرو، مگر تم باز نہیں آئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سوال کرنے کی؟ خبردار جو آئندہ اس کمرے کے بارے میں ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالا۔ وہ میری ماں کی یادیں ہیں اور ان کا غم ہے، تم ان کے زخموں کو کریدنا چاہتی ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے ان پر کیا گزری ہے، تم ان سے ان کی آخری نشانی بھی چھیننا چاہتی ہو۔ وہ پہلے ہی صدمے میں ہیں، تم انہیں مزید تکلیف دینا چاہتی ہو۔ جاؤ یہاں سے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ میں سکتے میں آ گئی تھی۔ یہ عثمان نہیں تھا جو رات کو میرے آنسو پوچھتا تھا، یہ آمنہ بیگم کا بیٹا تھا جو اپنی ماں کے رازوں کا پہرے دار تھا۔ اس کی ڈانٹ نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ اس کمرے میں میرا کوئی نہیں تھا، عثمان بھی نہیں۔ وہ جان بوجھ کر خاموش تھا، وہ سب جانتا تھا، یا شاید جاننا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ اس ظلم میں برابر کا شریک تھا۔ اس کی خاموشی اب مجبوری نہیں تھی، یہ شراکت داری تھی۔ اس دن کے بعد میں خاموش ہو گئی، بالکل خاموش۔ میں نے ایک لفظ بھی نہ کہا، میں نے عثمان سے بھی بات کرنا چھوڑ دی۔ میں ایک زندہ لاش کی طرح اس گھر میں پھرنے لگی۔ میں صبح اٹھتی، کام کرتی، آمنہ بیگم کی گالیاں سنتی، ان کا پھینکا ہوا کھانا کھاتی اور رات کو بستر پر پڑ جاتی، مگر میری آنکھ جاگتی رہتی۔ میں اب وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے آنسو شاید میرے اندر ہی جم گئے اور اب وہ شدید نفرت بن گئے۔ میں نے مان لیا تھا کہ میں منحوس ہوں، مگر اب مجھے اس نحوست کی وجہ جاننی تھی۔ میں ہر روز آمنہ بیگم کو دیکھتی، ان کی ہر حرکت پر نظر رکھتی، وہ چابی کہاں رکھتی ہیں اور وہ کب اس کمرے میں جاتی ہیں، وہ کب باہر جاتی ہیں۔ میں ایک شکار کی طرح گھات لگائے بیٹھی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک دن آئے گا جب یہ تالا ٹوٹے گا، جب یہ دروازہ کھلے گا اور جب اس کمرے میں چھپا راز باہر آئے گا۔ اس دن تک کے لیے میں نے صبر کا نقاب اوڑھ لیا تھا۔ میں خاموشی سے سب سہتی رہی اور اس ایک موقع کا انتظار کرتی رہی جو میری زندگی پر موت کا فیصلہ کرنے والا تھا۔
اس گھر کی وحشت اب میرے اندر میں اتر گئی تھی۔ میں اب وہ معصوم ثانیہ نہیں رہی تھی جسے 6 مہینے پہلے عثمان بہا کر لایا تھا۔ ایک راز کی پیاسی بن چکی تھی جسے اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس بند کمرے کا دروازہ توڑنا تھا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ میں نے ایک موقع کے لیے نہ جانے کتنی راتیں جاگی تھی۔ میں ایک گھائل شیرنی کی طرح گھات گائے بیٹھی تھی، اور پھر وہ دن آ گیا۔ ایک صبح فون کی گھنٹی بجی، زور زور سے بجی۔ آمنہ بیگم نے فون اٹھایا اور ان کی چیخ نکل گئی۔ ان کے کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تھا اور انہیں فوراً دوسرے شہر جانا۔ میں نے انہیں پہلی بار اتنا بوکھلایا ہوا دیکھا۔ وہ گھر سے جانے کو تیار نہیں تھی۔ ان کی جان اسی حویلی اور اس بند کمرے میں اٹکی تھی۔ انہوں نے عثمان کو 1000 ہدایتیں دی، گھر کا دھیان رکھنا اور خاص طور پر اس منحوس پر نظر رکھنا۔ یہ گھر سے باہر نہ جائے، یہ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے، اور مجھ پر غراتی ہوئی گھر سے نکلی۔ عثمان انہیں چھوڑنے اسٹیشن گیا اور میں حویلی میں اکیلی تھی۔ میرے حلق میں دل اٹک رہا تھا۔ یہ موقع تھا، وہ موقع جس کا مجھے انتظار تھا۔ مجھے رضوان بھائی کے کمرے کی چابی چاہیے تھی۔ میں جانتی تھی آمنہ بیگم اسے اپنے کمرے میں ہی رکھ کر گئی ہیں۔ میں سیدھا ان کے کمرے میں گئی۔ ان کی پرانی بھاری بھرکم الماری میرے سامنے تھی۔ میں نے اس کے دراز کھنگالے اور شروع کر دیے، مگر چابی کہیں نہیں تھی۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے الماری کے نچلے حصے کو ٹٹولا۔ وہاں کپڑوں کے پیچھے ایک چھوٹا سا خفیہ خانہ تھا، ایک تہہ خانہ سا بنا ہوا تھا جسے بڑی مشکل سے میں نے کھولا۔ مجھے چابی لگائی یہیں کہیں ہوگی۔ میں نے اس میں ہاتھ ڈالا مگر اندر چابی نہیں تھی۔ اندر ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز تھی۔ میں نے اسے کھولا۔ وہ ایک پرانا مڑا ہوا خط تھا۔ میرا دل دھڑک گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط اٹھایا۔ یہ آمنہ بیگم کے نام تھا اور اس کے حکیم یا پرانے طبیب کی لکھائی تھی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے وہ خط پڑھنا شروع کیا، اور جیسے جیسے میں پڑھتی گئی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرے جسم سے جان نکل گئی۔ اس میں لکھا تھا، آمنہ بیگم، آپ کے کہنے پر میں زہر تیار کر چکا ہوں۔ یہ آہستہ آہستہ اثر کرے گا، کسی کو شک نہیں ہوگا۔ رضوان آپ کا سگا بیٹا تو ہے نہیں، وہ سوتیلا ہے۔ آپ کا شک ٹھیک تھا، وہ ساری جائیداد اس لڑکی کے نام کرنا چاہتا تھا جس سے اس نے چھپ کر شادی کر لی۔ یہ شیشی اس کا کام تمام کر دے گی اور سارا حق آپ کے سگے بیٹے کو مل جائے گا۔ میرے ہاتھ سے خط گرتے گرتے بچا، وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ میرا سارا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ یہ کیا تھا؟ رضوان بھائی سوتیلے تھے، انہوں نے شادی کر لی تھی اور آمنہ بیگم نے انہیں زہر دیا۔ یہ موت ہارٹ اٹیک نہیں تھی، یہ قتل تھا، ایک سوچی سمجھی سازش۔ اور عثمان کو سارا حق دلانے کے لیے وہ مجھے منحوس بنا دیا گیا تاکہ سارا الزام میرے کالے کندھوں پر آ جائے۔ یہ کتنی بھیانک راز تھا، کتنا گھناؤنا کھیل تھا۔ میری ساس ایک قاتلہ تھی اور میرا شوہر اس قاتل کا بیٹا۔ میرے دماغ میں ایک جھمکا ہوا خط میں شیشی کا ذکر تھا، زہر کی شیشی۔ وہ دوسرا ثبوت تھا، وہ ثبوت یقیناً رضوان بھائی کے کمرے میں پایا جائے گا جہاں کسی کی رسائی نہیں ہو۔ مجھے اب اس کمرے کی چابی چاہیے تھی، ہر حال میں مجھے وہ شیشی بھی ڈھونڈنی تھی۔ میں نے پاگلوں کی طرح دوبارہ اس تہہ خانے میں ہاتھ مارا۔ خط کے نیچے ہی وہ ٹھنڈی بھاری چابی موجود تھی۔ میں نے چابی اپنی مٹھی میں دبائی اور میں نے خط کو جلدی سے تہہ کیا اور اسے اپنی قمیض کے اندر چھپا لیا۔ میں کانپتے ہوئے قدموں سے کمرے سے نکلی۔ سارا دن مجھ پر ایک قیامت بنی ہوئی تھی۔ میں نے وہ خط بار بار پڑھا، ہر لفظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگتا رہا۔ میں نے عثمان کے آنے سے پہلے خود کو سنبھالا، میں ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ رات ہوئی، عثمان گھر آیا، وہ تھکا ہوا تھا اور ماں کے نہ ہونے پر کچھ بے فکر بھی ہو گیا اور جلدی سو گیا۔ گھر میں کیسے سو سکتی تھی؟ میں اس کے خراٹوں کا انتظار کرتی رہی، میں رات کے گہرے ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ جب 2 بجے کا عمل ہوا، بستر سے اٹھی، میرا جسم کانپ رہا تھا، مگر اب اس میں خوف نہیں تھا، نفرت تھی، غصہ تھا۔ وہ چابی مٹھی میں دبائے اس منحوس راہداری کی طرف بڑھی، رضوان بھائی کے کمرے کے دروازے پر پہنچی۔ وہ بڑا سا زنگ آلود تالا میرے سامنے تھا۔ میں نے چابی تالے میں ڈالی، ایک کرخ سی آواز آئی اور تالا کھل گیا۔ میں نے دروازے کو دھکیلا، دروازہ ایک لمبی بھیانک چیخ کے ساتھ کھلا۔
جسے کوئی روح تکلیف سے کراہتی ہو۔ میں اندر داخل ہوئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلائی۔ کمرے میں وہی گھٹن، وہی بو تھی جو ہر چیز پر گرد اٹھائی ہوئی تھی، کیونکہ آمنہ بیگم نے اس کمرے کی صفائی سے سختی سے منع کیا تھا کہ ان کے بیٹے کے ہاتھ کا لمس بھی یہاں ہے، مگر اس بیٹے کی حقیقت میں جان چکی تھی۔ بس اب ثبوت چاہیے تھا تاکہ اس بری ساس کا بھیانک چہرہ سب کے سامنے آ سکے۔ کمرے کی الماریاں تلاش کرنا شروع کر دی۔ مجھے وہاں ایک ڈائری ملی جو شاید رضوان بھائی کی تھی، مگر وہ جلی ہوئی تھی، جیسے کسی نے ان کا آخری راز بھی جلا دیا ہو۔ پھر میں نے ہر چیز کھنگالی مگر کچھ نہ ملا۔ آخر وہ شیشی کہاں گئی ہوگی؟ اس کے بغیر تو سب بیکار ہے۔ یقیناً ثبوت اسی کمرے میں ہوگا، ورنہ آمنہ بیگم اتنا سخت پہرا اس کمرے کا نہ لگاتی۔ مگر وہ تھی کہاں تھی؟ میں مایوس سی پلٹی اور میری نظر نچلے چھوٹے سے دراز پر پڑی۔ میں یہاں ثبوت ڈھونڈنے آئی تھی، میں سیدھی اسی کی طرف بھاگی تھی۔ میں نے الماری کے نچلے حصے کو دیکھا، وہاں جوتوں کے ڈبے کے پیچھے وہ لکڑی کی صندوقچی پڑی تھی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مجھے لگا کہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے اسے کھولا، ندر مخمل بچھا ہوا تھا اور اس پر صرف ایک چیز رکھی تھی، وہی چھوٹی سی شیشی جس میں گہرا سیال مادہ تھا۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ ثبوت، یہ تھا وہ زہر جس نے رضوان بھائی کی جان لی۔ میں نے شیشی کو وہیں چھوڑ دیا، اسے یہاں سے لے جانے خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر خط میرے پاس تھا۔ میں نے صندوقچی بند کی، الماری بند کی اور الٹے قدموں کمرے سے نکل آئی۔ میں نے دروازہ لاک کیا، تالا لگایا اور چابی لے کر واپس آمنہ بیگم کے کمرے میں آئی۔ میں نے چابی واپس اسی تہہ خانے میں رکھ دی اور اسے بند کر دیا۔ میں جب اپنے بستر پر واپس آئی تو میرا جسم برف بن چکا تھا۔ میں اس آدمی کے برابر میں لیٹی تھی جس کی ماں ایک قاتلہ تھی اور اس کے بھائی کو انصاف کا انتظار تھا، اور وہ خط میرے تکیے کے نیچے میری ساس کے جرم کا ثبوت بن کر محفوظ تھا۔ اگلی صبح ہی قیامت لے کر آئی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور آمنہ بیگم واپس آ گئی۔ ان کا چہرہ سفر سے تھکا ہوا تھا، مگر آنکھیں ویسی کی ویسی تیز تھی۔ میں نے جلدی سے تکیے کے نیچے چھپے خط کو محسوس کیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں بظاہر بالکل نارمل رہی۔ میں ان کے لیے پانی لائی مگر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ عثمان ان کے پاس بیٹھ گیا اور سفر کا حال پوچھنے لگا۔ میں چپ چاپ کچن میں چلی گئی، مگر میرے کان ان کے کمرے کی طرف تھے۔ وہ تھوڑی دیر عثمان سے باتیں کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئیں، جیسے آرام کرنے کے لیے، مگر میں جانتی تھی کہ وہ آرام کرنے نہیں آئیں۔ وہ اپنا راز چیک کرنے گئی تھی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مجھے لگا کہ عثمان نے لے کر چند لمحے گزرے اور پھر آمنہ بیگم کے کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا۔ وہ باہر نکلی، ان کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا، آنکھیں وحشت سے باہر اگل رہی تھی۔ وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی، جیسے ان کی سب سے قیمتی چیز گم گئی ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح مجھے گھور رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھ سے پوچھیں کہ وہ خط کہاں گیا، مگر وہ پوچھ نہیں سکی۔ یہ ان کے جرم کا اقرار تھا۔ ان کی بوکھلاہٹ دیکھ کر میرا خوف کچھ کم ہوا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب مجھے جلد از جلد کچھ کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ دوسرا ثبوت یعنی وہ زہر کی شیشی بھی غائب کر دیں۔ انہوں نے اپنی ساری وحشت مجھ پر نکالنی شروع کر دی۔ وہ مجھ پر چیخیں، انہوں نے مجھے دھکے دیے، منحوس کہا، میرے جاتے ہی گھر کو گندا کر دیا ہوگا، چل صفائی کر، ٹھیک سے میرے کمرے میں کیوں گئی تھی تو؟ انہوں نے مجھ سے ہر چیز کی سوائے پوچھی، سوائے اس خط کے۔ میں خاموشی سے ان کا ہر کام سن رہی تھی، ظلم سہتی رہی۔ میں نے عثمان کو کچھ نہیں بتایا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی ماں سے بہت ڈرتا ہے، وہ کبھی میرا یقین نہیں کرے گا، بلکہ الٹا خط مجھ سے چھین کر اپنی ماں کو دے دیں گے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ کام مجھے اکیلے ہی کرنا ہوگا اور آج ہی کرنا ہوگا۔ رات کا کھانا لگا ہوا تھا اور عثمان میرے بیٹھے، آمنہ بیگم وہیں تھی، مگر ان کا نوالہ خلق سے نیچے نہیں اترا۔
ان کی نظریں مسلسل مجھ پر تھی، جیسے وہ میرے دماغ کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں آگے کیا کرنے والی ہوں۔ اس حویلی میں ایک ناقابل بیان تناؤ تھا، ایک طوفان سے پہلے کی خاموشی، اور پھر وہ طوفان آ گیا۔ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی، اتنی شدید کہ ہم سب اچھل گئے۔ عثمان حیرانی سے اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا اور باہر پولیس انسپکٹر کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑا دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ آمنہ بیگم کی جان ہوا ہو گئی، ان کے ہاتھ سے چمچ گر گیا، ان کا رہا سہا رنگ بھی فک ہو گیا۔ انسپکٹر صاحب حیرت تو ہے؟ عثمان نے گھبرا کر پوچھا۔ اس سے پہلے کہ انسپکٹر کچھ کہتا میں اپنی جگہ سے اٹھی، میرا سارا ڈر ختم ہو گیا۔ میں نے کہا میں نے بلایا ہے انہیں۔ عثمان نے پلٹ کر مجھے دیکھا جیسے میں پاگل ہو گئی ہوں۔ ثانیہ یہ کیا مذاق ہے؟ مگر میں رکی نہیں، سیدھی اپنے کمرے میں گئی، تکیے کے نیچے سے وہ خط نکالا اور واپس آ کر وہ خط انسپکٹر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ پڑھیے انسپکٹر صاحب، اس میں میرے جیٹھ رضوان کے قتل کا ثبوت ہے۔ آمنہ بیگم چیخ پڑی، یہ جھوٹ ہے بول رہی ہے، یہ پاگل ہے، یہ منحوس ہے۔ مگر انسپکٹر نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خط پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہی تھی ان کے تاثرات سخت ہوتے جا رہے تھے۔ عثمان چیخا، ثانیہ تم ہوش میں تو ہو؟ تم ماں جی پر الزام لگا رہی ہو۔ میں نے عثمان کی طرف نہیں دیکھا، میں نے اس بند کمرے کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، اور اس قتل کا آلہ اور زہر کی شیشی اس کمرے میں بند ہے۔ آمنہ بیگم یہ سن کر دہل گئی، انہیں یقین نہیں رہا کہ میں اتنی ہمت کر سکتی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے موت کا پیغام تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ انسپکٹر نے کہا اس کمرے کا تالا توڑ دو۔ سپاہیوں نے تالا توڑ دا اور انسپکٹر اس صندوقچی سے وہ چیزوں چھوٹی سی شیشی برآمد کر کر لایا۔ آمنہ بیگم زمین پر گر گئیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، یہ سب اس منحوس نے کیا، مگر انسپکٹر نے ان کی ایک نہ سنی۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے آمنہ بیگم کے کانپتے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا دی۔ عثمان بت بنا کھڑا رہا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا، اس کی دنیا ایک لمحے میں کیسے الٹ گئی۔ وہ لمحہ جب انسپکٹر نے آگے بڑھ کر آمنہ بیگم کے کانپتے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی، وہ میری زندگی کا سب سے طویل لمحہ تھا۔ ہتھکڑی کی دھات کی وہ سرد کلک پوری حویلی میں گونج رہی تھی، جیسے کوئی تالا ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو۔ آمنہ بیگم جو اب تک زمین پر گری تھی، اسی دھاتی چھون سے جیسے ہوش میں آ گئی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں وحشت کا ایک سمندر اتر آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھیں اور ایک زخمی شیرنی کی طرح دھاڑی، چھوڑ دو مجھے، خبردار جو مجھے ہاتھ لگائے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ خط جھوٹا ہے، یہ سب اس منحوس نے کیا ہے۔ اس ڈائن نے میرے خلاف سازش کی ہے، اس نے میرے رضوان کو کھایا اور اب مجھے پھنسا رہی ہے۔ وہ میری طرف لپکنا چاہتی تھی، مگر سپاہیوں نے انہیں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ انسپکٹر نے سختی سے کہا، آمنہ بیگم اب آپ کا ڈرامہ ختم ہو گیا، ثبوت آپ کے خلاف ہیں، خط اور یہ زہر کی شیشی، آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ اس سارے وقت میں عثمان ایک بت کی طرح کھڑے ہوئے ان سب کو چہرے کا سپورٹ تھا، جیسے وہ کسی اور دنیا میں ہو۔ اس کی آنکھیں پہلے ہتھکڑی پر گئیں، پھر میری طرف اٹھیں، اور پھر اس نے اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کے ہونٹ کانپے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر اس کی آواز نہ نکلی۔ آمنہ بیگم نے جب عثمان کی یہ حالت دیکھی تو وہ اور بھی چیخیں، عثمان میرے بیٹے دیکھو، یہ لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، کچھ بولو عثمان، انہیں روکو، یہ عورت، یہ ثانیہ، اس نے ہمارے گھر برباد کر دیا، اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا، بولو عثمان کہ تمہاری ماں قاتل نہیں ہو سکتی، بولو عثمان۔ عثمان نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس نے انسپکٹر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ انسپکٹر صاحب کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، میری ماں صدمے میں ہے، رضوان بھائی کے جانے کے بعد ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ثانیہ، یہ تو پاگل ہو گئی ہے، یہ میری ماں سے نفرت کرتی ہے، اس لیے یہ سب کہہ رہی ہے۔ انسپکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مسٹر عثمان، آپ کی حالت کا اندازہ مجھے، مگر قانون ثبوت مانگتا ہے، اور ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ آپ کی ماں نے اپنے سوتیلے بیٹے کو جائیداد کے لیے قتل کیا اور اس نئی نویلی دلہن کو منحوس قرار دے دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ یہ لفظ سوتیلے بیٹے نے جسے عثمان کے وجود میں زہر بھر دیا ہو۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، ماں یہ کیا کہہ رہا ہے، سوتیلا بیٹا، رضوان بھائی آپ کے سگے بیٹے نہیں۔ آمنہ بیگم اب خاموش ہو گئی۔
ان کی چیخ بند ہو گئی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، اب صرف خالص نفرت تھی میرے لیے۔ انہوں نے عثمان کے سوال کا جواب نہیں دیا، ان کی خاموشی عثمان کے لیے جواب تھی۔ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے، ان کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے اپنی ماں کے ظلم یاد آ رہے تھے، اسے رضوان بھائی کی موت یاد آ رہی تھی، اسے میرا رونا یاد آ رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر اسے اپنی خاموشی یاد آ رہی تھی۔ پولیس آمنہ بیگم کو گھسیٹ کر لے جانے لگی اور وہ اب بھی مجھے گھور رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک وعدہ تھا، موت کا وعدہ۔ وہ جاتے جاتے چیخی، ثانیہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تو نے میرا گھر اجاڑا، تو کبھی سکھی نہیں رہے گی، تو بھی تڑپے گی جیسے میں تڑپی ہوں۔ اور ان کی آواز دور ہوتی ہو گئی، پھر جیپ کے اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور پھر ایک گہرا سناٹا اس حویلی پر چھا گیا۔ وہ سناٹا موت سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ میں وہیں کھڑی تھی، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں نے یہ سب کر دیا، میں نے ایک قاتل کو انجام تک پہنچا دیا، مگر میرے سامنے میرا شوہر ایک زندہ لاش کی طرح فرش پر بکھرا پڑا تھا۔ کھانے کی میز پر ویسے ہی میں بیٹھی تھی، نوالے پلیٹوں میں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ عثمان نے آہستہ سے سر اٹھایا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو غم کے تھے، یہ شرمندگی کے میں نہیں جانتی تھی۔ وہ رینگتے ہوئے میرے قدموں میں آ گئے، اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ ثانیہ مجھے معاف کر دو، میں اندھا تھا، میں بہرا تھا، میری ماں قاتل تھی اور میں تمہاری چیخ سن کر بھی چپ رہا۔ میں نے تم پر اعتبار نہیں کیا، میں نے اس عورت پر اعتبار کیا جس نے اپنے بیٹے کو مار دیا۔ مجھے معاف کر دو ثانیہ۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میرے آنسو بھی بہہ رہے تھے، مگر یہ آنسو شاید اس 6 مہینے کے عذاب کے تھے جو میں نے سہا تھا۔ میں نے ان کے آنسوؤں کا جواب نہیں دیا، میں نے ان کے ہاتھ اپنے پیروں سے ہٹائے اور میں نے صرف اتنا کہا، عثمان تم نے مجھے معافی مانگنے میں بہت دیر کر دی۔ رضوان بھائی کو انصاف مل گیا، مگر مجھے میرا وہ اعتبار واپس نہیں مل سکتا جو تم سے اٹھ گیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہاری خاموشی اس ظلم سے زیادہ بڑی ہے۔ آج دیکھ لو، اس خاموشی نے سب برباد کر دیا۔ میں یہ کہہ کر مڑی اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ عثمان وہیں فرش پر بیٹھا روتا رہا۔ شاید اپنی ماں کے جرم نے انہیں اپنی بے حسی اور اپنی بزدلی پر اس حویلی سے آج منحوسیت کا سایہ اٹھ گیا تھا، مگر ان کی دیوار میں ایک بزدل شوہر کی خاموشی کی بازگشت ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ رات کی تاریکی جھڑ چکی تھی، مگر اس حویلی پر ایک مستقل رات نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ وہ خاموشی جو اب اس گھر میں تھی، رضوان بھائی کی موت کے بعد والی خاموشی سے بھی زیادہ بھیانک، وہ ایک قبرستان کی خاموشی تھی۔ میں نے ساری رات جاگ کر گزاری، میرے سامنے میرا سارا ماضی گھوم رہا تھا، میری شادی، میرے ارمان، میری ساس کا ظلم اور عثمان کی خاموشی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی میں نے اپنا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ایک چھوٹا سا بیگ نکالا اور اپنا ضروری سامان اس میں ڈالنا شروع کر دیا۔ میرے پاس تھا ہی کیا، یہاں چند کپڑوں کے جوڑوں کے سوا میں نے کچھ نہیں کمایا سوائے آنسو اور ذلت کے۔ اپنے کپڑے تہہ کر لیے جب دروازہ کھلا اور عثمان ایک زندہ لاش کی طرح اندر داخل ہوئے۔ ان کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو رہی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے بیگ پیک کرتے ہوئے دیکھا، جسے اس کے پیروں تلے رہی سے ہی زمین بھی نکل گئی۔ وہ دوڑا اور میرے قدموں میں گر گیا۔ ثانیہ نہیں، خدا کے لیے یہ ظلم مت کرو، مجھے مت چھوڑو، میں برباد ہو جاؤں گا۔ میری ماں تو چلی گئی، اب تم بھی چلی جاؤ گی تو میں کہاں جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ ثانیہ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، میرے پاؤں سے لپٹا ہوا۔ مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میں گناہگار ہوں، میں مجرم ہوں، میں بزدل تھا۔ میری آنکھوں پر میری ماں کی جھوٹی محبت کی پٹی بندھی تھی، میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے سارا دکھ نظر نہیں آیا، مجھے رضوان بھائی کا دکھ نظر نہیں آیا، مگر اب میری آنکھیں کھل گئی تھی۔ مجھے ایک موقع دے دو ثانیہ، صرف ایک موقع، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ میں نے بیگ بند کیا اور اسے اپنے سے الگ کر لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، شاید وہ سب اس حویلی کی وحشت پی گئی۔ میں نے ایک سرد آواز میں کہا، عثمان بہت دیر ہو گئی ہے، معافی اس وقت مانگی جاتی ہے جب زخم تازہ ہو۔ تم نے میرے زخموں کو ناسور بننے دیا، تم نے اس وقت بھی خاموش رہا جب تمہاری ماں مجھ پر ظلم کرتی، اور تم اس وقت بھی خاموش رہے جب تمہیں پتہ چلا کہ وہ قاتل ہے۔ تمہاری ماں خاموشی، تمہاری بزدلی اس جرم میں برابر کی شراکت ہے۔ عثمان چیخا، نہیں ثانیہ، میں شریک نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم تھا، یقین کرو مجھے نہیں معلوم تھا۔
میں نے کہا ہاں، تمہیں نہیں معلوم تھا کیونکہ تم جاننا ہی نہیں چاہتے تھے، تم نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی، مگر اب سب ختم ہو گیا۔ میں اس گھر میں ایک پل نہیں رہ سکتی، مجھے اس جائیداد سے گھن آتی ہے، مجھے ان دیواروں سے گھن آتی ہے جو ایک بے گناہ کے خون سے رنگی ہوئی ہیں۔ مجھے ایسی جائیداد نہیں چاہیے جو کسی کو قتل کر کے حاصل کی گئی ہو۔ عثمان نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں امید کی ایک ہلکی سی کرن تھی۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ میں یہ سب چھوڑ دوں؟ میں یہ حویلی بیچ دوں گا، ہم کہیں اور چلے جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں عثمان، کفارہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تم اگر واقعی اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہو، اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں، تو ایک کام کرو۔ اس خط کے مطابق رضوان بھائی نے ایک لڑکی سے چھپ کر شادی کی تھی اور اس جائیداد کی اصل وارث ہے۔ اس کا حق تمہاری ماں نے مارا تھا۔ پہلے رضوان بھائی کا وہ حصہ جو ان کا حق تھا، ان کی اس بیوہ کی تلاش کر کے اسے دے، اس کا پورا حق دے دو جس کے لیے رضوان بھائی کو مار دیا گیا۔ اگر تم نے یہ کر لیا، اگر تم نے اپنی ماں کے گناہ کا ازالہ کر دیا، تو میں سوچوں گی کہ تمہاری بزدلی معافی کے لائق ہے یا نہیں۔ اگر تم نے یہ کر دیا تو میں واپس آ جاؤں گی، ورنہ مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا بیگ اٹھایا۔ میں نے عثمان کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا، جو میرے قدموں میں پڑا مجھے پکارتا رہا۔ میں اس حویلی کے منحوس دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آمنہ بیگم کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی۔ انہوں نے جیل میں ہی اپنا انجام پایا اور اپنے جرم کو پاتے پاتے پاگل ہو گئی، اور عثمان اس ویران حویلی میں اکیلا رہ گیا۔ وہ اس دن بہت زیادہ فرش پر گرا چیختا رہا، اپنی قسمت پر، اپنی ماں کے جرم پر اور اپنی بزدلی پر۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں بدل گئے۔ پورا 1 سال بیت گیا۔ میں نے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنے کی کوشش کی، مگر میرا دل وہیں اس حویلی میں اٹکا تھا۔ ایک شام میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا اور سامنے عثمان کھڑا تھا، مگر یہ عثمان وہ نہیں تھا جس سے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی کی جگہ ایک سکون تھا۔ اسے میرے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھما دیے۔ میں نے انہیں دیکھا، یہ جائیداد کے کاغذ تھے جو رضوان بھائی کی بیوہ عالیہ کے نام منتقل ہو چکے تھے۔ عثمان نے کہا میں نے اسے ڈھونڈ لیا۔ ثانیہ رضوان بھائی کی بچے کی ماں بننے والی تھی۔ جب وہ مر گئے، میں نے انہیں ان کا سارا حق دے دیا۔ میں نے اپنی ماں کے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا۔ میں جانتا ہوں میں تمہاری معافی کی لائق نہیں ہوں، مگر میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے وہ کاغذات دیکھے اور پھر عثمان کو دیکھا۔ اس نے واقعی ہی اپنا گناہ دھو لیا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ عثمان نے کانپتے ہاتھوں سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے اسے معاف کر دیا تھا کیونکہ اس نے ایک مرد کی طرح اپنی غلطی کو تسلیم کیا تھا اور اس کا ازالہ بھی کیا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔